لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، تڑپ کے کہتی ہے کبرا، عجیب منظر ہے، ابھی تو ہاتھوں کی لالینا چھوٹنے پائی، ابھی تو ہاتھوں کی لالینا چھوٹنے اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے، آبا میں لاش کے ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں حسین، ابا میں لاش کے ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں حسین، نہ پوچھ بار الہا، عجیب منظر ہے، یقین آتا نہیں مجھے کو کچھ بتا یقین آتا نہیں مجھے کو کچھ بتاؤ تو، ارے میں کیسی ہو گئی بیوہ، عجیب منظر ہے، اٹھا رہے ہیں شہیدوں کے لاش مقتل سے، اٹھا لاش مقتل سے، اور اسے پہ شکر کا سجدہ، عجیب منظر ہے، سکون پدر کے سینے پر
پدر کے سینے پر بکھا رہی ہے تماچا، عجیب منظر ہے وہ کھا رہی ہے تماچا، عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا صحرا، عجیب منظر ہے. صلوات محمد والا. حضرات سے گزارش ہے کہ تواصل حمد اور دیگر تواصل اخلاص کی بات فرما کر میر اعظم علی حلیم النساء بیگم، میر مرتضیٰ علی خورشید بیگم، عالیہ بیگم، مرزا عبادت علی اور جو مبین مومنات انتقال کر چکے ہیں ان سبھی کو فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات محمد. ابھی آپ نے کلام اور نصیحت کربلا کے اس کمسین شہزادے کی مناسبت سے سنا ہے، تو میری بھی کوشش ہے کہ پوری مجلس انشاءاللہ ابتدا سے مسائل تک فضائل بھی اسی شہزادے کے ہوں اور انشاءاللہ مسائل بھی اسی شہزادے کے.
آپ سے گزارش بس اتنی ہے کہ اگر میری بات آپ تک پہنچے تو تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنائے رکھیے گا، تاکہ مجھے بھی لگے کہ میں نے صحیح مجمع میں صحیح ذکر چھیڑا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے گا، احساس دلاتے رہیے گا، انشاءاللہ وہ حقائق اور وہ معارف کہ جو آج تک ممبر کی تاریخ میں نہیں پڑھے گئے، وہ آپ کے ہدیہ سماعت کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ بات وہاں تک پہنچ جائے گی۔ مولانا اختر صاحب موجود ہیں، ان کی تائید کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے پہلے جملے سے اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں، اور آیت کا ترجمہ ہی انشاءاللہ تمہید بھی ہے اور جناب قاسم کے فضائل بھی ہے۔ بہت توجہ سے اور پوری آمادگی کے ساتھ آمادہ ہو کے سنیے گا۔ کتنی عمر ہے جناب قاسم کی؟ 13 کمپلیٹ ہو چکے، اور کربلا میں 14واں سال آواز پذیر ہے، چونکہ شعبان کی ولادت ہے، شعبان کی ولادت ہے، شعبان، رمضان، شوال، جماد، ذوالحج، محرم، لگ بھگ 14ویں سال کے 5 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اگر آسان لفظوں میں کہوں تو 14 سال ہے عمر جناب قاسم کی۔ یہیں سے آپ کو محسوس کرنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے۔ عمر مبارک ہے شہزادے کی 14 سال۔ جس سورے کی آیت کی تلاوت کی ہے، قرآن مجید کا اکلوتا سورہ ہے جس کی آیتوں کی تعداد بھی 14 ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر آپ آمادہ ہوں گے تو میرے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اس سورے کی آیتوں کی تعداد بھی 14 ہے۔ معصومین کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 آسمان، 7 اور 7 مل کے ہوئے 14۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جس نے 14 برس کے سن میں 14 طبق کو ہلا ڈالا، پہلے جملے سے محسوس کر لیا، جس نے 14 برس کے سن میں 14 طبق کو ہلا ڈالا۔ اب اندازہ آپ کو لگانا ہے، جملہ پڑھنا میرا کام ہے۔ اما جس حسن کی 14 برس کی کمسنی ایسی ہے، اس کی جوانی کیا ہوگی؟ اسی لیے بہت کم جگہ ہے کہ جہاں میں نے یہ تذکرہ چھیڑا ہے، اور بہت سلیکٹڈ مجمع ہوتا ہے کہ جہاں یہ حقائق پڑھے جاتے ہیں۔ بس آپ کی توجہ نے بالکل دل کھول دیا، انشاءاللہ میرا بھی دل کھل گیا اور میں بھی مکمل آپ تک پہنچانے کے لیے آمادہ ہوں۔ آیت کہتی ہے ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی سبیل میں لڑتے ہیں۔ اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ندیم سرور کا نوحہ آیا تھا، اسی نوحے کے وزن پر کسی جرار کو لے آئے، محسوس آپ نے کیا ہوگا، اور بڑے تمتراک کے ساتھ وہ کلام پڑھا گیا۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ نے وہ کلام سنا ہوگا۔ فلاں جرار آتا ہے، جرار اسے کہتے ہیں جو کبھی میدان میں ٹکا ہو۔ جرار وہ ہوتا ہے جو کبھی میدان میں ٹکا ہو۔ الحمدللہ یہ شرف صرف خانوادہ بنی ہاشم کے پاس ہے۔ یہاں ابو طالب بھی جرار، حیدر کرار بھی جرار، جعفر طیار بھی جرار، حسن مجتبیٰ بھی جرار، حسین بھی جرار، حسین کا بچہ بھی جرار۔
اللہ کی محبت کا پیمانہ وہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ جو میدان میں جائے، میدان میں ٹکے اور اللہ کی سبیل میں قتال کرے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک قدم آگے بڑھیے، آیت کا اگلا حصہ، کأنہم بنیان مرصوص، لڑنا ہے اللہ کی سبیل میں، اور لڑنا بھی ہے اکیلے، اور لڑنا ہے ایک صف کی طرح، جانا اکیلے ہے، لڑنا صف کی طرح ہے، اور خالی صف نہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ میدان میں جائے لشکر بھاگے مگر یہ جلال نہ بھاگے۔ اگر آیت آل محمد کا قصیدہ بن جائے تو اس میں ذاکر کیا کرے؟ قرآن مجید نے جو شرائط بیان کیے، مجھے یہ شرطیں کہیں اور پر دکھاؤ۔ اکلوتے جانا ہے میدان میں، اکیلے جانا ہے، سب کی طرح رہنا ہے۔ پیغمبر نے 82 جنگیں لڑی، علی نے 85 جنگیں لڑی، 85 جنگوں میں اکیلے علی تو گئے مگر لشکر اسلام مل کے گیا۔ اکلوتی جنگ ہے جنگ کربلا، یہاں جو میدان میں گیا اکیلا گیا، جو گیا اکیلا گیا، جو گیا اکیلا گیا۔ اکبر اکیلے گئے، قاسم اکیلے گئے، عباس اکیلے گئے، حسین اکیلے گئے۔ بس دو شخصیتوں کو آپ کہہ سکتے ہو اور محمد کہ یہ دونوں ساتھ گئے، انہیں جانا بھی چاہیے تھا۔ جو شجاعت عبد المطلب ابو طالب تک ایک آئی تھی، وہ آدھی حیدر میں چلی گئی، آدھی جعفر میں چلی گئی۔ اللہ نے حیدر کی بیٹی کو لیا، جعفر کے بیٹے کو لیا، دو بیٹے لیا۔ زینب نے کہا میدان میں پہنچاؤ مگر ایک ہو کے لڑنا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حیدر کیسے لڑتا ہے، جعفر کیسے لڑتا ہے۔ شخصیت ہیں جو کربلا کے میدان میں اکلوتے یا اکیلے ہو کے نہیں، دو بھائی ایک ساتھ، صرف یہی ایک شخصیت، باقی اس کے علاوہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اور ان کا جانا وہ میدان میں جو انہوں نے رنگ دکھایا تو فوج خود یہ کہتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں شہزادے میدان میں آئے تو میدان میں دو نظارے تھے، کچھ جعفر کے ہاتھوں مر رہے تھے، کچھ حیدر کے ہاتھوں مر رہے تھے۔ تو صرف یہ دو شخصیت ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ اکیلے لڑنا ہے اور صف کی طرح لڑنا ہے۔ دوسری شرط میدان سے بھاگنا نہیں ہے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ایسے میدان میں ڈٹ جانا ہے۔ زندگی کی پوری محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھنا یہ کہ آپ کہاں تک آگے بڑھتے ہیں اور کہاں تک اس جملے کا استقبال کرتے ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑنا ہے۔ پڑھیے 72 کی تاریخ، چشم فلک نے یہ نظارے تو بہت دیکھے تھے، ہزاروں نے مل کے سینکڑوں کو مارا، لاکھوں نے مل کے ہزاروں کو مارا، لاکھوں نے مل کے لاکھوں کو مارا۔ کربلا اکلوتی جنگ ہے جہاں 72 میں لاکھوں کو مارا۔ نہ ابھی تو آپ تک بات پہنچی نہیں جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ کربلا اکلوتی جنگ ہے جہاں 72 میں لاکھوں کو مارا۔ شرط کیا ہے؟ میدان میں جمنا ہے، میدان سے بھاگنا نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں فوجوں کی تعداد دیکھ کر چھوٹی فوج میدان چھوڑ کے بھاگی ہے، ہمیشہ یہی ہوا، بڑی فوج سے چھوٹی فوج کر کے بھاگی۔ مگر چشم فلک نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا، عباس نے حملہ کیا، ہزاروں بھاگے، حسین نے حملہ کیا، لاکھوں بھاگے، قاسم نے حملہ کیا، ہزاروں بھاگے، مگر لاکھوں کے حملے پر کربلا کا کوئی شہید نہیں بھاگا۔ جب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھاگے کیوں نہیں، تو نہ بھاگنے کی بس ایک وجہ ملی کہ جسے موت کا ڈر ہے
اکیلے لڑنا ہے، صف کی طرح لڑنا، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑنا۔ آیت میں یہ جو شرائط بیان کیے یہ آپ کو کربلا کے علاوہ کہیں اور نہیں ملنے والے۔ سیدھا سا مطلب ہوا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی سبیل میں لڑتے ہیں، اکیلے ہو کر صف کی طرح، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب ایک مرحلہ ہے، یہیں سے میں جناب قاسم کی طرف مڑ جاؤں گا، یہ تمہید میرے لیے ضروری تھی تاکہ ان شہداء کا عرفان ہو جائے۔ آیت میں ایک لفظ آیا فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی سبیل میں لڑتے ہیں۔ قبلہ موجود میں تفسیریں پڑھیے تو یقاتلون فی سبیلہ، اس کا مصداق تمام علماء نے لکھا کہ امیر المومنین مولا کائنات۔ مجھے بھی اعتراض نہیں ہے کہ مولا ہی اس آیت سے مراد ہے، لیکن اگر آپ یہ مانیے کہ صرف مولا ہی مراد ہے تو پھر آیت تو وہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن حی لم یمت یجری کما یجری اللیل والنہار۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آیت صرف ایک ذات کے لیے اتری ہے تو جب وہ ذات دنیا کو چھوڑے گی آیت کو بھی مر جانا چاہیے، حالانکہ قرآن زندہ کتاب ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی زندہ رہے گی۔ اور تمام ائمہ اہل بیت نے جب فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، مولا کائنات کا لقب ہے قرآن میں اللہ کی سبیل۔ میں نے آپ کے ذہنوں کو ایک جگہ پہ لا کے روکا، شاید یہاں سے میری منزل آسان ہو جائے۔ سبیل لقب ہے امیر المومنین کا، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو علی کے لیے لڑتے ہیں اکیلے ہو کر۔ اور آسان کرتا ہوں بات کو تاکہ ایک آدمی تک بات پہنچے۔ علی کے لیے لڑتے ہیں، علی کے لیے لڑتے ہیں، علی کے لیے لڑتے ہیں۔ جناب آدم کے دور سے لے کر کربلا کے لے کے اب تک یا تب سے لے کے قیامت تک ایک جنگ دکھاؤ جو علی کے لیے لڑی گئی ہو۔ اکلوتی جنگ ہے جنگ کربلا جو لڑی ہوئی علی کے لیے نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آج تک تو بتایا گیا کہ کربلا کی جنگ نماز کے لیے ہوئی، روزے کے لیے ہوئی، مگر میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ جنگ علی کے لیے ہوئی، دلیل دینے چلا ہوں۔ اگر دلیل سمجھ میں آ جائے تو میرے عقیدے سے ہم اتفاق ہو جائیے گا۔ جو 72 لڑنے گئے، یہ موبائل میں اسکرین شاٹ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ علامہ صدر الدین قزوینی انہوں نے 72 کے رجز لکھے کہ جب یہ مقتل میں گئے انہوں نے مبارز طلب کیا، رجز پڑھا، اور ہر رجز میں انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہم کس لیے آئے؟ علی کی محبت میں آئے، علی کی محبت میں آئے۔ جناب نافع ابن ہلال بجلی میدان کربلا میں پہنچے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے، اور مقتل میں آ کے شامیوں کو للکارا، اور للکار کے کہا انا نافع ابن ہلال بجلی وانا علی دین علی، میرا نام نافع ہے، ہلال کا بیٹا ہوں، بجر میرا قبیلہ ہے، میں علی کے دین پہ لڑنے آیا ہوں، میں علی کے دین پہ لڑنے آیا ہوں۔ اب جملہ سنبھالنا، سامنے والے نے اپنا مذہب بتایا، نافع نے اس کا مذہب سنا، اور چھڑک کے جملہ تھا انتانا دین شیطان، تو شیطان کے دین پر ہے۔ کیوں؟ جو علی کو چھوڑ کے کسی اور کو مانے وہ شیطان کے دین پر ہے۔ علی کے دین پہ لڑنے آیا، تو 72 نے تو بتا دیا کہ علی کی محبت میں آئے۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کو مارنے آئے تھے وہ کس لیے آئے کربلا؟ سنا آپ نے ہزاروں مرتبہ ہوگا، آج اس تناظر میں سنیے، انشاءاللہ لطف دوبارہ ہو جائے گا۔ 9 محرم کو حسین سوار ہوئے گھوڑے، میدان میں آئے، خطبہ دیا، خطبہ ختم ہوا، امام نے کہا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل اچھے امام ہیں۔
کہ میں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ حرام کو حلال کیا ہے؟ کہ نہیں۔ حلال کو حرام کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی شریعت میں تغیر و تبدل کیا؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو 9 لاکھ میں ایک زبان ہو کے کہا بغضاً لعلی، علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں۔ آپ ہی کے اوپر تو الزام لگتا ہے کہ آپ ہی نے حسین کو مارا، شیعوں نے حسین کو مارا۔ حسین جانتے تھے کہ 15ویں صدی کا ملا بڑا بے ایمان ہوگا، کربلا میں گھیر کے میں 9 لاکھ کا مذہب بتا رہا ہوں، مجھے مارنے والے شیعہ نہیں تھے، میرے باپ کے دشمن تھے۔ الزام لگتا ہے کہ آپ نے حسین کو مارا۔ امام حسین نے کربلا میں پہلے ہی گھیر لیا، تو تم الزام لگاؤ کہ شیعوں نے حسین کو مارا۔ اور ابھی تو پاکستان سے ایک پوسٹ بھی آئی تھی، آپ نے شاید پڑھی بھی ہوگی، کوئی ہاشمی میاں تھے، انہوں نے کہا کہ شیعوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے محرم کا، محرم کے 10 دنوں میں رونا پیٹنا ماتم مجلس گریا، انہیں کربلا کی بڑی یاد آتی ہے، کام کرو انہیں میدان کربلا میں لے جا کے بند کر دو اور صحرا میں چاروں طرف کے دروازے بند کر دو اور 6 محرم سے ان پہ پانی بند کر دو، 3 دن میں پیاسے مریں گے، خود ہی کربلا کا عرفان ہو جائے گا۔ ایک سنی بھائی تھا، اس کا نام تھا غدوری، اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حضور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بڑے ڈرامے کر کے انہیں تو کربلا میں بند کر دیں گے، مگر انہیں مارنے کے لیے یزید کا لشکر ان کو چاہیے، تو آپ بھی کربلا میں یزید کا لشکر لے کے آ جاؤ، اپنی آل و اولاد کو لے کے آ جاؤ۔ آدم بولے زمین پہ آ کر، روح بولے کشتی بنا کر، موسیٰ بولے دور پہ چڑھ کر، یونس بولے مچھلی کے اندر، یوسف بولے قید سے چھپ کر، دل بولا یہ دھڑک دھڑک کر، ماں نے دیا تعویذ میں لکھ کر، ماں نے دیا تعویذ میں لکھ کر، ہر لمحہ تو مست قلندر، نعرہ حیدری، سلام کے شیعہ امیر المومنین بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں لشکر یزید کی بھی تو ضرورت پڑے گی، شیعہ تو مرنے کو چلے جائیں گے، مارنے والا یزیدی لشکر بھی تو چاہیے، تو آپ بھی چلے آئیے اپنے باپ دادا کو لے کے، اس سے آسان بات آدمی کیا کرے۔ تو جو جنگ لڑی گئی ہے وہ علی کے لیے لڑی گئی۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو علی کے لیے لڑتے ہیں اکیلے ہو کر صف کی طرح، اور خالی صف نہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب ایک ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ صاحب جب امام حسین کے پاس اتنے تھے تو امام نے سب کو ایک باری میدان میں کیوں نہیں دیا؟ اعتراض ہر دور میں ہوتے، اور انسانی عقل کا کمال یہی ہے کہ وہ پہلے اعتراض کرے پھر اس بات کو قبول کرے۔ تو میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت تھی امام کو ایک ایک کو بھیجنے کی، 72 کو ایک ساتھ میدان میں بھیج دے، کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اور سب کی بات جانے دیجئے، اگر صرف 4 مجاہدوں کو بھیج دیا ہوتا، جناب عباس، امام زین العابدین، جناب علی اکبر، جناب قاسم، تو یہ چاروں کربلا کا نقشہ بدل ڈالتے۔ تو ایسا امام نے کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیوں بھیجا؟ اب اس کی وجہ سنیں، وجہ بھی میری طرف سے نہیں، قرآنی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ انفال، قانون جہاد اللہ نے بیان کیا۔ ایک جنگ سے نبی کا لشکر پڑتا، اللہ نے کہا یہیں سے دوسری جنگ پر نکلنا،
تو نبی کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرو. سورہ انفال. پیغمبر نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا یہیں سے دوسری جنگ پر نکلنا ہے، تلواروں کو سیکل کر لو، اپنے نیزوں کو سنبھال لو، اپنی زرہ جوشن کو مضبوط کر لو، کڑیاں جوڑ لو، ہمیں دوسری جنگ پر نکلنا ہے. تو لشکر اسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد بہت کم ہے، وہ لشکر بہت بڑا ہے، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب اللہ کا نبی تو کیا بولتا؟ اللہ کی طرف سے آیت آ گئی. اب اللہ کہتا ہے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلب اللہ 1000 من الذین کفروا. اے پیغمبر اگر تم نے 20 مجاہد تیار کر لیے تو 200 پہ غلبہ دے دوں گا. اگر 100 تیار کر لیے 1000 کو غالب کر دوں گا. قانون جہاد کیا بنا؟ 20 200 پر غالب. مطلب ایک مجاہد کتنوں سے لڑے گا؟ 20 سے لڑے گا نا. تو ایک مجاہد 20 پر غالب. 100 لے کے آؤ 1000 پہ غلبہ دے دوں گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ دل کی قوت بڑھائے گا. مگر پھر اللہ نے مسلمانوں کے جذبے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے الان خفف اللہ علیکم، لیکن میرے محمد میں اس کو ہلکا کرتا ہوں، ایک کو 2 سے لڑانا 3 سے نہ لڑانا. مطلب کیا ہوا؟ ایک 2 سے لڑنے جائے 3 سے نہ لڑنے جائے. اللہ نے قانون کو ہلکا کیوں کیا؟ کہ جوان دل میں طاقت کم تھی. اللہ نے کہا ایک کو 2 سے لڑانا، ایک کو 2 سے لڑانا، ایک کو 2 سے لڑانا. حسین نے 72 کو لاکھوں سے لڑا دیا. مودی اکیلے مولا ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں ایک حسینی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. ایسے ہی جناب مسلم کو بھیجا، تنہا کو بھیج دیا. 3000 کا رسالہ مارنے کے لیے آیا، گرفتار کرنے کے لیے. احمد ابن اشعث نے خط لکھ کے بھیجا تھا اور ٹکڑی بھیج. انہوں نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے بھیجا ہے، 3000 کو تو لے گیا، پھر اور منگا رہا ہے. اس نے 1000 کا رسالہ اور بھیجا. 1000 کو جناب مسلم نے فنار کیا. پھر اس نے خط لکھا اور لشکر بھیج. 5000 کا رسالہ چلا گیا. پھر احمد ابن اشعث نے لکھا اور مدد بھیج. تو عبید اللہ ابن زیاد کو کہنا ہی پڑا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے بھیجا تھا، تو نے 5000 لوگوں کو بھیج چڑھا دیا. تو پلٹ کے احمد ابن اشعث نے لکھا تھا کہ تم نے مجھے کوفے کے چراہے سے لڑنے نہیں بھیجا، ایک حسینی ہزاروں لاکھ. اب آئیے کربلا کی. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو علی کی محبت میں لڑتے ہیں اکیلے ہو کر صف کی طرف. بتائیے کربلا کے علاوہ ایسی کوئی جنگ ہے کہ جہاں تنہا صف کی طرح لڑا؟ صرف کربلا کی جنگ. ایک عالم گزرے، میں حوالے دے کے یہی بات کرتا ہوں چونکہ بات مستند رہے اور کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. مجلس میں آئے تو یقین کی دولت لے کے جائے. یہ میرا اپنا مزاج ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو بات ہوگی وہ اسی عنوان سے اور اسی انداز سے ہوگی کہ کتاب پہلے ہوگی روایت بعد میں. سید مہدی فاطمی امام حسین کے حرم کے ذاکر جو کربلا کی زیارت کو گئے، انہوں نے ان کے مقاتل وہاں پہ پڑھے ہوں گے. سید مہدی فاطمی نے ایک مقتل لکھا ہے جناب قاسم پر، اور اس مقتل کی خاصیت ہے کہ وہ پورا کا پورا اشعار میں ہے، نثر نہیں نظم ہے. اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا جناب قاسم کے لیے. ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، عربی کا شعر ہے، ترجمہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. جناب قاسم کی شجاعت کو آپ سلام کر لیں گے. وہ ارشاد فرماتے ہیں جناب قاسم کے حوالے سے، فَوَلِيدُهُمْ فِي الْمَهْدِ يَعْلَفَ سَيْفًا فَكَأَنَّهُ وَالسَّيْفُ قَدْ غُلِدَا مَعًا. کیا انداز ہے قسم خدا کی. اور عربی کا لطف تو عربی کا ہے، اردو میں تو وہ لطف پیدا ہی نہیں ہو سکتا. بس شعر سنبھالیے گا، 2 حصوں میں ٹکڑے کروں گا، ترجمہ کروں گا تاکہ آپ تک میری بات مکمل پہنچ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب قاسم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تلوار قاسم کے لیے بنی
دیکھیے گا کہ جناب قاسم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تلوار قاسم کے لیے بنی، قاسم تلوار کے لیے بنی. آدھا شعر ہو گیا، اگلا مصرع سنیے. فَوَلِيدُهُمْ فِي الْمَهْدِ يَعْلَفَ سَيْفًا فَكَأَنَّهُ السَّيْفُ قَدْ وُلِدَ مَعًا. جس عمر میں گہوارے میں لیٹنے والا بچہ آؤں نہیں کر پاتا، قاسم اس عمر میں تلوار سے کھیلتا تھا. جس کا 6 مہینے کا سن تلوار سے کھیلنے والا ہو، اس کی 14 برس کی جوانی کیا ہوگی؟ یہ روایتیں آپ کے حوالے 81 مقتلوں کے حوالے سے میں نے جناب قاسم کے حوالے سے پڑھا. ایک جملہ اصل بھائی اب تھے حیدرآباد میں، میں نے عرض کیا تھا وہاں، بس اسی سے استفادہ کر رہا ہوں تاکہ میری بات آسان سے آسان ہو کے نوجوانوں تک پہنچ جائے. بہت اچھا آپ نے سنا، بس تھوڑی سی دیر اور ایسا ہی سنتے جائیے گا، انشاءاللہ گھنٹے بھر کے اندر میری بات سمجھ جائے گی. بہت توجہ کے ساتھ روایت کہتی ہے کہ آئے جناب قاسم مولا کی خدمت میں، آنسو رو کے سنیے گا، صرف 2 منٹ آپ کا. آئے آگے کا مولا رن کی اجازت دے دی. امام نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے اجازت نہیں. تو جناب قاسم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام نے کہہ دیا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے تو جا کے اطمینان سے بیٹھ جائے. مگر روایتیں کیا کہتے ہیں؟ بار بار 5 منٹ گزرا، 10 منٹ گزرا، کوئی شہید ہوا، اب آگے مولا کی خدمت میں، اب مصلحت بدل گئی ہو، آقا آپ اجازت دے دیجیے. امام نے کہا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو گیا، ارباب مقاتل نے بالکل یہ جملے لکھے کہ جب جناب قاسم کو یقین ہو گیا اب اجازت نہیں ملے گی، تو خیمے کے در پہ آئے اور ایسے اپنے سر کو جھکا کے جناب قاسم پہ کہ اب اجازت نہیں ملنے والی، اب میں جی کے کیا کروں، اور میں مولا کے کام ہی نہیں آؤں گا. روایت کہتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت حساس پہلو ہے مجلس. فتذکرا، اچانک جناب قاسم کو یاد آیا، انا ابی ربط اوزقا علی عزبی، کہ میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب بڑی مشکل میں گر جاؤ، اللہ اکبر، ذرا سا بیدار ہو جائے، جب مشکل میں گر جاؤ تب تعویذ کو کھولنا. جناب قاسم نے کہا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. تعویذ کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، بوسا لیا، بابا کی تحریر کو پڑھا، چہرہ گمنام ہوا. اب تحریر لے کے آئے مولا کی خدمت میں. جملہ میں عرض کر چکا، حسین سے کہا اجازت دیجئے. امام نے کیا کہا؟ تمہارے لیے اجازت نہیں. کیا جناب قاسم سے بہتر اس بات کو کوئی سمجھے گا؟ اگر حسین نے کہہ دیا نہیں تو ہاں نہیں ہو سکتا، اور اگر حسین نے کہہ دیا ہاں تو نہ نہیں ہو سکتا. اگر نانا بھی کہتا رہے کہ مقدر میں اولاد نہیں، حسین کہیں گے میں نے ایک دیا، میں نے 2 دیے، میں نے 7 دیے. ہاں نہ میں نہیں بدل سکتی، اور اگر نہ ہے تو ہاں میں نہیں بدل سکتی. اب جناب قاسم کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ رن کی اجازت نہیں. تحریر پڑھی، آگے مولا کی تحریر. امام نے تحریر کو پڑھا، وہ فوراً بجاؤ میرے لال محتل کی طرف سے دور. اب تک جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے اجازت نہیں، اب حسین نے کیوں کہا کہ تمہارے لیے اجازت نہیں؟ امام کا قول و فعل کبھی بدلتا نہیں، کبھی نہیں بدلتا. تو پھر یہ قاسم کے لیے اجازت کیسے دے دی جب منع کر رہے تھے؟ جملہ بہت حساس ہے، آہستہ سے پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی بڑھا رہا ہوں. اگر آپ تک پہنچ گیا میری اب تک کی محنت کامیاب ہو جائے گی. اصل میں قاسم نے تعویذ نہیں دیا تھا، حسین کے امام کا حکم دیا تھا. ہے پوری کائنات میں وہ سورما حسن جس نے قلم کی نوک سے تلوار کاٹ دی. حیدری. حسین نے اپنا حکم نہیں بدلا، چونکہ حسین کا بھی حسن امام ہے، اور یہ تحریر امام وقت میں لکھ کر دی تھی، تو امت پر امام کی اطاعت واجب ہے.
حسین تھے حسن کی امت، حسن تھے حسین کے امام. لکھا کہ ایسا ایسا وقت آئے گا میرے بیٹے کو میری طرف سے میدان میں. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا جو آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا. اب یہاں سے میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہ ادھر جانا چاہتا ہوں نہ ادھر جانا چاہتا ہوں. صرف جناب قاسم کے حوالے سے 2-3 گزارشات وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. روایتیں کہتی ہیں اجازت ملی. اب ارباب مقاتل نے یہاں 3 جملے لکھے. تینوں جملے زبان لیجیے گا انشاءاللہ میری محنت کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ 8 محرم سے لے کے اب تک رات کی نیند نہیں ملی ہے. مسلسل جاگنا ہے، مسلسل مجالس سے. ہو سکتا ہے کہ آج نیند مل جائے. اگر آپ نے اچھا سن لیا تو دل بڑے اطمینان سے جا کے بستر پر لیٹے گا اور سوچے گا کہ چلیے بہترین مجمع نے بہترین بیان سن لیا. ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ 3 طرح کی روایت ہے قاسم کو مقتل بھیجنے میں. بہت توجہ سے. پہلی روایت 81 مقتل پڑھے میں نے اس جملے کو پڑھنے کے پہلے، تب یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. پہلا جملہ خرج القاسم بغیر لامۃ الحرب. امام حسین نے جناب قاسم کو نہ کوئی اسلحہ دیا، نہ حفاظتی انتظام کیا، نہ جوشن، نہ خواب، نہ زرہ، نہ کمر کا پٹکا. بس ایک نیزہ، ایک تلوار دے کے مقتل میں گیا. حالانکہ ہر شہید لوہے میں لد کے گیا. قاسم کو یہ سب ہتھیار امام نے کیوں نہیں دیے؟ شاید امام بتانا چاہتے ہو کہ شیر ہتھیار لے کے میدان میں نہیں جاتا تھا. یہ حسن کا بیٹا ہے، اس کی شجاعت سلام کریں. اور ایک جملہ میں چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن اب آپ کی توجہ ہو گئی، وہ جملہ بھی سنتے جائیے. آئے امام کے پاس، امام نے کہا ٹھیک ہے میرے نام مقتل میں جاؤ. اب یہاں امام مقاتل جملہ لکھتے ہیں تحلل وجهه فرحا وسرورا. جیسے قاسم نے سنا چہرہ گلنار ہو گیا اور جناب قاسم جھومنے لگے. جیسے ہی موت کی اجازت ملی جھومنے لگے. میں نے جب قاسم کو جھومتے دیکھا تو میں نے قصص الانبیاء میں علامہ مجلسی میں تحریر فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا اور کہا جاؤ مہمان خانے فردوس میں جاؤ، جناب آدم چلنے لگے تو لوح محفوظ پہ نظر پڑی. انبیاء کی عمریں لکھی تھی. ہر نبی کی عمر 1000، 2000، 450 سال، 500 سال، 800 سال، 900 سال، 1200 سال، 1700 سال، ایسے ہر نبی کی عمر لکھی. تو جناب داؤد کی عمر سب سے کم تھی، 60 سال. آپ نے داؤد کی عمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مالک یہ میرا بچہ اتنا کم جیے گا؟ اللہ نے کہا یہ ہماری مصلحت ہے، جس کو جتنی عمر دے اس میں تمہیں بولنے کا اختیار نہیں. کہ نہیں پروردگار 60 سال میں میرا بیٹا کیا دیکھے گا، عمر بڑھا دے. اللہ نے کہا نہیں یہ ہمارا فیصلہ، یہ بدلنے والا نہیں. جناب آدم نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اللہ کچھ گنجائش ہو. اللہ نے کہا نہ کوئی گنجائش نہیں. تو جناب آدم نے دوسرا راستہ نکالا. کمالی کے کام کر میرے 1000 میں سے 40 نکال دے، 100 پورے کر دے، کم سے کم 100 سال تو جیے گا. اب اللہ نے کہا اچھے سے سوچ لو. کمالی سوچ لیا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو. کمالی سوچ لیا کہ تیسری بار پوچھ رہا ہوں فیصلہ پکا، بالکل عقل فیصلہ. چلے گئے مہمان خانے فردوس میں. اترنا تھا زمین پر، آ گئے 960 مکمل ہوئے. آ گیا ملک الموت. اب بہت توجہ سے علامہ مجلسی قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں، جا کے کتاب دیکھ لیجیے گا. آ گیا ملک الموت، آگے سلام کیا. کیا بات ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک ہی کام ہے کہ میں قبض روح کرتا ہوں. کس کا نمبر ہے؟ کہ حضور آپ کا نمبر ہے. کہ میرا ابھی تو 960 ہوئے، اللہ نے تو 1000 لکھے تھے. کہ وہ آپ یاد کیجئے آپ نے جو 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تو جناب آدم نے کہا نہ میں کچھ نہیں جانتا، 1000 لکھے تھے، 1000 پورے کر کے جاؤں گا. ملک الموت واپس گیا، اللہ سے جا کے کہتا مالک اب کیا کروں؟ کہ تو واپس آ جا، آج سے ہم نے فیصلہ کر لیا، آج سے زبانی معاہدہ نہیں چلے گا، اب جس سے ہوگا تحریری معاہدہ ہوگا. آدم جیسا ابو البشر موت کو دیکھے کانپنے لگے، نوح جیسا تشنبی کشتی ذرا سی بولنے لگی، کب کپانے لگے اور کب کپا کے کہتے مالک تو نے تو بچانے کا وعدہ کیا کہ میں ڈوب کے مر جاؤں گا. اللہ نے کہا نہیں میں بچاؤں گا. ہر نبی کو طرف سے دیکھا. انتہا ہے جناب ابراہیم. آیا ملک الموت جناب موسیٰ کے لیے بھی ہے اور جناب ابراہیم کے لیے آیا. چلیے سرکار کہاں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں.
کہ موت بڑی تلخ ہے، جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ملک الموت نے اللہ سے کہا مالک کا کیا کروں؟ کہ تو کہہ تو صحیح کہ یہ چلنا ہے۔ تو جناب ابراہیم سے کہا کہ نہیں، آپ کے خلیل نے، آپ کے دوست نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے سیاسی پیترا آزمایا، افہام و تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جا کے اللہ سے کہنا کہ کیا کوئی دوست ایسا ہے جو دوست کو مارنا چاہتا ہو؟ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ مالک وہ تو کہہ رہے کہ کوئی دوست کو مارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جا کے کہہ کہ دنیا میں کوئی دوست ایسا ہے جو دوست سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ جا کے کہہ۔ آگے ملک الموت نے کہا کہ کیا دوست سے ملنا نہیں؟ کہ نہیں، موت بڑی خطرناک ہے، بڑی تلخ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس سختی کا سامنا کروں۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا تو واپس آ، میں انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ ایک جگہ پہ قبر کھودنے لگے، قبر تیار ہو گئی، انسانی شکل میں آئے۔ وہاں سے جناب ابراہیم کا گزر ہوا، ابراہیم نے دیکھا کہ قبر کھود رہی ہے، قبر کے قریب ہے، کیا بات ہے؟ کہا جی وہ اللہ کا ایک دوست ہے جو دنیا سے گیا، اسی کے لیے ہم قبر کھود رہے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا بالکل آپ کے جیسی قد کاٹھی ہے، بالکل آپ جیسا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، لیٹ کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو چین ملے گا تو ہمارا دوست بھی چین سے رہے گا۔ ابراہیم نے کہا یہ کون سی بڑی مشکل ہے، میں لیٹے جاتا ہوں۔ ابراہیم قبر میں لیٹے، پر جیسے ہی لیٹے اللہ نے آسمان کے پردوں کو ہٹایا، اب جو جنت و مقام جنت دیکھا، ابراہیم نے کہا مالک مرنے والا بھی تیار، قبر بھی تیار، میں نے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا، اب اگر کوئی عزادار خاموش رہا تو خطابت کی بارگاہ کا مجرم کہلائے گا کہ مالک میں نے جنت کو دیکھ لیا، بلا لے اپنی بارگاہ میں۔ اب جب تک جنت میں دیکھی ابراہیم مرنے کو تیار نہیں، سلام کربلا والے، جنت کو دیکھ موت کو دیکھا، انبیاء کو پسینہ آ گیا، کیا تھے کربلا والے، مرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتا۔ قاسم کو اجازت ملی، چہرہ کھل گیا، صرف چہرہ کھلا نہیں، رقص کہتے نا، جھومنے لگے جناب قاسم کہ مجھے موت کا پروانہ بھی ہو گیا۔ اچھا انہیں مرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا اور ہے، جوانان جنت کے چہرے کو دیکھ کے مرنا جو آنکھوں کے سامنے بڑی منزل ہے۔ فرشتوں کو میں نے کانپتے دیکھا، وقت نہیں اتنا زیادہ کہ میں ساری تفصیلات عرض کروں، انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے چلے مقتل میں۔ پہلی شرط، بغیر آلات حرب و ضرب کے گئے، نہ خود، نہ جوشن، نہ زرہ، نہ پٹکا، نہ کوئی حفاظتی انتظام، نہ ہاتھ میں ڈال، ایسے جناب قاسم۔ دوسرا جملہ، اب یہ جملہ بڑا حساس ہے، اسے سنبھال لیجیے گا بس۔ آستینوں کو اپنی کوہنیوں تک الٹ کے جناب قاسم نے، آستینیں کون الٹتا ہے؟ جو آر پار کی جنگ لڑنا چاہتا ہو۔ جناب قاسم نے 9 لاکھ کو للکار کے کہا چچا کو آنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا تمہارے لیے کافی ہوں، میں آ رہا ہوں مقتل میں۔ اور تیسرا جملہ پڑھ کے مجھے تعجب ہوا، تیسرا جملہ علماء نے لکھا خرج القاسم بلا فرس، جناب قاسم بغیر گھوڑے کے مقتل میں گئے۔ پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں، سنی ہوئی نہیں۔ 81 مقتل میں جملہ پڑھا بغیر گھوڑے کے جناب قاسم مقتل میں گئے۔ جب یہ جملہ میرے سامنے آیا تو میں نے بچپن کی یادداشت کو تازہ کیا، ہر آدمی یہی پڑھ کے گیا، امام نے بھتیجے کو گھوڑے پہ سوار کرایا۔ تو کیا سارے علماء غلط پڑھتے تھے؟ کتابوں میں غلط لکھا ہے؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا یہ پڑھنے والے غلط یا کتاب لکھنے والے غلط۔
اس سال میں نے ماہ محرم میں یہ جملہ پڑھا ہی نہیں کہ امام نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. تو میں نے کہا کہ قاسم مقتل میں اس روایت کو ختم کر دی. 6 مہینے کے بعد میں نے مولا سے توسل کیا. میں نے کہا مولا یہ معاملہ تو حل ہو نہ پڑھنا کوئی حل تھوڑا ہی ہے, جو کتابوں میں ہے وہ تو پڑھا جائے گا. تو مولا نے رہنمائی کی. ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ طبری میں ایک روایت لکھی کہ صلح کے موقع پر امام حسن کا سالہ محمد ابن اشعث امام کے خیمے کو لوٹ کے لے گیا. امام کا گھوڑا باہر ملا تھا, یہ امام کے گھوڑے کو چھین کے لے گیا. گھوڑے کا نام تھا پاویہ. یہ گھوڑا لے کے چلا گیا. یہ مظلوم کربلا کے میدان میں تھا. حسین نے جملہ سنبھالنے کا, حسین نے محمد ابن اشعث کو دیکھا اور قاسم سے کہا وہ تیرے بابا کا گھوڑا ہے, پہلے لے گیا. وہ تیرے بابا کا گھوڑا ہے, پہلے وہ لے گیا پھر مقتل میں بھیجوں گا. جناب قاسم تنے تنہا میدان میں گئے, محمد ابن اشعث پہ حملہ کیا, اپنے بابا کا گھوڑا لے کے آئے, امام کی خدمت میں پیش کیا. اب حسین نے بھتیجے کو اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کیا. سمجھ میں آیا معاملہ؟ جو پڑھا گیا وہ بھی ٹھیک اور جو مقاتل میں ہے وہ بھی ٹھیک. تو پہلے لے کے آؤ تاکہ تمہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے. جناب آئے. اب ایک 14 برس کا بچہ, ہمارے یہاں تو 14 برس کے بچوں کو 14 کیا 18-20 سال کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے, اگر اونچ نیچ بھی ان سے ہو جائے بچہ ہی تو ہے. 14 برس کا شہزادہ مقتل میں آیا گھوڑے پہ سوار. مبارز کسے بلانا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں کہ عمر سعد تیرے لشکر میں جو سب سے چھوٹا مجاہد کوئی ہو, لڑنے والا ہو, اسے میرے مقابلے میں لے. یہی ہونا چاہیے تھا. جناب قاسم نے کیا کیا؟ کسی چھوٹے موٹے پہلوان کو نہیں بلایا, لشکر یزید کے کمانڈر عمر ابن سعد کو للکارا. عین عمر ابن سعد. کہاں ہے عمر ابن سعد؟ عمر ابن سعد کے کانوں میں آواز پہنچی. 18 لوگوں کو لیا, ان کے جھرمٹ میں چھپ کے جناب قاسم کے سامنے آیا. میں نے کہا بھائی تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, بچہ ہی تو ہے, کیا بچے سے ڈر گیا؟ کہ تمہیں بچہ لگ رہا ہے, میں جانتا ہوں لوگوں میں علی کا خون ہے. آپ کے حوالے میں نہیں سمجھ گیا. کہاں ہے عمر ابن سعد؟ آیا سامنے. اب جناب قاسم نے امام حسین کا تعارف دیا. اما تعرف ابا عبداللہ حسین, کیا تو میرے آقا حسین کو نہیں پہچانتا, جانتا نہیں کہ میرا آقا کون ہے؟ جملہ قسم خدا کی اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی بدعت دیتے رہی تو جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. جناب امام حسین کے لیے جناب قاسم ارشاد فرماتے ہیں مشیہو علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہی علی الارض. میرا آقا زمین پہ کم چلا ہے, محمد کے بدن پر زیادہ چلا ہے. آواز جا رہی ہے. کہاں ہے عمر ابن سعد؟ آ گیا سامنے, امام کا تعارف دیا. تیرے لشکر میں جو سب سے بہادر ہو اسے میرے مقابلے میں بھیج. اب عمر ابن سعد اور جناب قاسم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. علامہ مہدی فاطمی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نظر الى النعل قد انقطع شسفه
اچانک جناب قاسم کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ جوتی کا تسمہ کھلا ہوا ہے، لیسے سے بند، جوتے کا بند کھلا ہوا ہے۔ اب میں جملہ پڑھوں گا نہیں، صرف آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا، محسوس آپ کو کرنا ہے۔ فناہ علی النعل وجعل یصب النعل، جناب قاسم گھوڑے سے اترے، 9 لاکھ کی طرف پیٹ کی، اب سید مہدی فرماتے کان لہو یقول بلسان آلہ یا جند ابلیس انی لاصفیکم کشف ھذا النار، گویا جناب قاسم نے لشکر یزید کو للکار کے کہا او شیطان کے لشکر، تم 9 لاکھ میری چوٹی کے برابر تم 9 لاکھ اس جوتی کے برابر نہیں۔ ادھر جناب عباس خیمے کے در پر اپنے شاگرد کی جنگ دیکھ رہے ہیں، عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، گویا عباس نے مسکرا کے کہا اور 9 لاکھ شامیوں، جب تم سب میرے شاگرد میں جوتے کے برابر نہیں تو میرا مقابلہ دل کھول کے بولو، دل کھول کے بولو، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، جب میرے شاگرد کی جوتی کے برابر نہیں ہو تو ہمارا مقابلہ کیا کرنا؟ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو شب عاشور امام نے نقشے کو مٹایا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ جس کا 14 برس کا شہزادہ 9 لاکھ کو جوتی کے برابر نہ سمجھتا ہو، عباس کی نظروں میں اس لشکر کی کیا اوقات ہو، اور جو آنے والے وقت کا امام ہے وہ اس لشکر کو کیا سمجھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سوار ہوئے، فوجوں پہ حملہ کیا، ارزق کے 4 بیٹوں کا قتل کیا، ارزق کو جباسل جہنم کیا، اور وہ موقع آیا کہ جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین کربلا ہو گیا، تو تمام ہو گیا، بات وقت کے اندر ختم کرنا ہے، زیادہ زحمت سخن نہیں دینا ہے، روزانہ بس یہی لگ بھگ وقت رہے گا۔ زمین کربلا پر گرے، گرتے گرتے آواز دی چچا میری مدد ہو رہی۔ ذاکر کا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھئے کہ جو آج بھی مجلس کے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنے لال کا ماتم کر رہے ہو، اجرکم اللہ، چچا کو آواز دی، چاہنے والا چچا بھتیجے کی مدد کے لیے دوڑا۔ فوج اتنی زیادہ تھی کہ قاسم کا لاشا نظر نہیں تھا۔ اب جو فوج نے بھاگنا شروع کیا، گھوڑوں کی سموں سے قاسم کا بدن پایا، بنا پر مشہور حسین مقتل میں آواز دے میرے لال کہاں ہو، تمہارا چچا پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں۔ کچھ لمحے گزرے، پھر حسین نے آواز دی میرے بچے تیرا چچا پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ ارباب مقاتل کہتے حسین نے گردن جھکا کے آہستہ سے کہا قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے۔ اور حسین کا اتنا کہنا تھا، لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابا عبداللہ۔ خدا کسی چچا کو یہ نظارہ نہ دکھائے جو مولا حسین نے
तमाम हुआ है, ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। 7 मुहर्रम को पूरी दुनिया में जनाब कासिम की मेहंदी सजती है। वो शहजादा नबी बताया ना कि 14वां साल था, उम्र मुबारक का, और इतनी सी उम्र में जनाब कासिम ने वो देखा जो कोई और शहीद नहीं देख सकता। लाश का जिंदगी में टुकड़ों में बट जाना ये किसी शहीद के साथ नहीं, सिर्फ जनाब कासिम। हमारे वतन में 2014 में एक हादसा हुआ। हमारे दोस्त मौलाना तनवीर आलम साहब, खुदा उन्हें सेहत व सलामती दे, उनका भाई था मोहम्मद आलम, वो उसकी उम्र भी लगभग 14 ही साल। उनके वालिद, उनके चचा पंजाब किसी फैक्ट्री में काम करते थे। एक मुहर्रम के दिन थे, अशरा तमाम हुआ, सर्दियों में मुहर्रम था, मशीन चल रही थी। बाप को शुगर थी, उन्होंने बेटे से कहा बेटा जाके मशीन बंद कर। बेटा मशीन बंद करने गया, जैकेट मशीन में उलझी और मशीन ने बच्चे को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि कोई पहचान नहीं पाता। काफी देर गुजरी, बेटा वापस नहीं आया। बाप बेचैन हुआ, उठ के गया, जाके जो नजारा देखा, देखते ही बेहोश हो गए। बहुत माजरत के साथ जुमला पढ़ने जा रहा हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंची। उनके भाई दूसरे कमरे में थे, उन्होंने देखा कि भाई और भतीजा अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं क्या बात है। उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि दीवारों पे खून के छींटे और छोटे छोटे टुकड़ों में भतीजे की लाश पड़ी हुई। अब अल्लाह जाने उन्होंने लाश को कैसे जमा किया। जनाजा वतन में आया, तलखीन हो रही थी। मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया कि चचा इतनी हिम्मत कहां से आई कि जो भतीजे की लाश के टुकड़े जमा कर दिए? तो उन्होंने रो के सर पीट के कहा मौलाना आप ही लोग तो मिंबरों से कहते हो हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया। तो मैं अपने मौला की हुर्मत को सलाम करता गया, ए अली नज़ारा, तेरी हुर्मत पे लाखों सलाम। और तमाम हो गई अजीज़ मजलिस, आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम है। अब 2 मिनट मेरी तरफ देखिएगा, मसाइल खत्म करना। अब तक तो हुसैन लाशें लेने गए थे, लाशा तो था नहीं, लाश के टुकड़े थे, उठाते कैसे? अभी आपने जाकिर अव्वल से सुना कि जनाब कासिम की लाश कैसे लाए। एबा का नाम सुना आपने? हुसैन ने तोश से एबा को उतारा, एक सिरा अपने कांधे पे डाला, तो बिल्कुल ऐसे एक सिरा हाथ में पकड़ा, लाश का टुकड़ा उठाया, एबा में रखा, दूसरा टुकड़ा एबा में रखा, सारे टुकड़ों को जमा किया, एक गठरी सी बनाई और गठरी सी लेके हुसैन खेमे की तरफ बढ़े। रवायत कहती है कि कतार शोहदा में लाके कासिम की लाश को रखा और आगे का अम्मा फिजा जाए, उन्होंने फरवा को बुला दो। फिजा गई, जाके कासिम फरवा तेरे लाल का लाशा मातम से आ गया। जनाब फरमाए आज पूछती आका मेरा बच्चा कहाँ है? हुसैन ने इशारा किया, माँ आगे गठरी बनी और एक जुमला का मेरे लाल जो तेरा नाम था ऐसे ही टुकड़ों में बन गया। जाके बाबा को सलाम किया। खुदा हमारी इबादत को कबूल फरमा। जो भी आंसू हमारी आंखों से निकले बारगाह सैयदा में बेहतरीन कुर्सी के तौर पर कबूल फरमा। तेरी बारगाह में खुसूसी दुआएं मेरे मालिक, जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले आबाद हैं उनके जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। जो वास्ता अहले बैत की अज़मत व जलालत व गुरबत का परवरदिगार, जो ज़ियारात के मुतमन्नी जद्द जो ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नसीबों में शुमार फरमा।